پختون کی زندگی صرف نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ ہم اگر تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں، ہم ہاسپٹلس کی بات کرتے ہیں یا ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو تمام لوگ انسیکیور ہیں۔ پختونخوا سے اپنی جو کاروبار ہے وہ لاہور میں، اسلام آباد میں وہ شفٹ ہو رہے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ جب وہاں پہ ایک تو یہ ایشو ہے کہ انسیکیورٹی ہے، دہشت گردی ہے، بتہ خوری ہے، اور دوسری طرف سے حکومت کی طرف سے بھی وہ سنجیدگی نہیں ہے۔ پشاور جو ہے وہ کیپٹل ہے، لیکن وہاں پہ بھی روزانہ کی بنیاد پہ موبائل سنیچنگ اور یہ اسٹریٹ کرائم یہ ڈیلی وہ ہو رہی ہے۔ آپ نے کوئی ہاسپٹل جو ہے پختونخوا میں، وہی جو پرانے ہیں اس پہ تختیاں چینج ہوتی ہے۔ میں ان سے کہتی تھی کہ آپ وہ ریڈ کو ہٹا کے آپ ضرور گرین اور وہ کر لیں، لیکن امپرومنٹ کی ہم بات کرتے تو وہ بھی آپ نے نہیں کی۔ صوبائی اسمبلی کے سامنے کسی دن بھی گزرے تو آپ کو وہاں پہ بیٹھے لوگ نظر آئیں گے۔ وہ اگر پیرامیڈک سٹاف ہوگا، وہ ڈاکٹر ہوں گے، وہ لائر ہوں گے، وہ عام لوگ ہوں گے، وہ اسی وجہ سے پروٹیسٹ پہ ہیں کہ ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے اور ان کی ایشو جو ہے وہ ویسے ہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے ہم ایک ایسے صوبے میں رہتے ہیں جہاں پہ تجربے ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بدامنی، انتشار، دہشت گردی، اسٹریٹ کرائمز، ہر وہ ایشو جو بدقسمتی سے پختون فیس کر رہے ہیں، اور پختونخوا کے عوام پچھلے 10-12 سال سے سفر ہو رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ایک تو ہمیشہ میں بات کرتی ہوں کہ پختونخوا فرنٹ لائن ہے، تو سب سے زیادہ پختون جو ہے وہ سب سے پہلے متاثر ہوتے ہیں، اور پھر پختون کی زندگی صرف نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ ہم اگر تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں، ہم ہاسپٹلس کی بات کرتے ہیں یا ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو تمام لوگ انسیکیور ہیں۔ پھر ہماری وہ کاروباری طبقے، وہ بزنس کمیونٹی جو وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ آلریڈی سفر ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ پختونخوا کے کاروباری لوگ جو ہے وہ پختونخوا سے اپنی جو کاروبار ہے وہ لاہور میں، اسلام آباد میں وہ شفٹ ہو رہے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ جب وہاں پہ ایک تو یہ ایشو ہے کہ انسیکیورٹی ہے، دہشت گردی ہے، بتہ خوری ہے، اور دوسری طرف سے حکومت کی طرف سے بھی وہ سنجیدگی نہیں ہے کہ اگر کوئی بتہ خوری کے حوالے سے بات ہے تو حکومت اس حوالے سے سنجیدگی نہیں ہے کہ وہ شو کرے کہ کاروباری لوگ جو ہے وہ کیوں یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں۔ پھر اگر ہم اوورال فیسلٹیز کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ان کے بہت زیادہ تحفظات ہیں۔ غریب لوگ جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے، اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے، آپ دیکھیں کہ مطلب سیٹل ایریاز میں پشاور جو ہے وہ کیپٹل ہے، لیکن وہاں پہ بھی روزانہ کی بنیاد پہ موبائل سنیچنگ اور یہ اسٹریٹ کرائم یہ ڈیلی وہ ہو رہی ہے، لیکن ہماری صوبائی حکومت جو ہے وہ اس طرف ان کی کوئی نہ سنجیدگی ہے، نہ وہ دلچسپی شو کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تعلیمی اداروں کی بات کریں تو فائنینشیل ایشوز اتنے زیادہ ہے کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس، وہاں کے پروفیسرز، وہاں کے جو اوورال ان کی انتظامیہ ہے وہ پروٹیسٹ پہ ہیں، اور وہ کئی سالوں سے یہی احتجاج کر رہے کہ یونیورسٹیز میں پیسے نہیں ہیں۔ اب ہم نے بھی 5 سال حکومت کی ہے، ہمارے وقت میں تو ہم ہر ضلع میں یونیورسٹی بھی بنا رہے تھے، کیمپسز بھی بنا رہے تھے۔ اس وقت تو یہ مسئلہ کہ اس وقت دہشت گردی بہت زیادہ تھی، اس وقت اسکولوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، لیکن اس وقت ہم نے دیکھا کہ حکومت جو ہے ان کی سنجیدگی تھی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی میں نے اسمبلی میں اس پہ سوالات کیے، اسٹوڈنٹس میرے پاس آئے، میرے پاس پروفیسرز آئے جن کو 10 سال ہوئے تھے ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا تھا، تو میں نے وائس چانسلر سے اور منسٹر سے بات کی کہ آپ اگر ان لوگوں کو نکالیں گے اور آپ کہتے کہ پیسہ نہیں ہے تو یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ کیونکہ فائنینشیل ایشو تو یونیورسٹیز میں ہم نے کبھی نہیں دیکھے، لیکن اگر یونیورسٹی میں آپ کے فائنینشیل ایشو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ ایسے ہی تعلیم کے بغیر رہ جائیں گے، اور پروفیسر جو ہے اگر آپ ان کو سیلری نہیں دیں گے وقت پہ تو وہ کیا پڑھائیں گے؟ اس کے علاوہ اگر ہم سیلیبس کی بات کریں، اوورال بات کریں تو بہت زیادہ سیم۔ پھر ہاسپٹلس کی اگر ہم بات کریں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے صحت کارڈز دیے، ہم نہیں دیے، آپ کسی بھی پشاور کے ایمرجنسی میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ کتنی فیسلٹیز ہیں۔ وہاں پہ آئی سی یو میں جو ہے پیشنٹ، ایون کہ آپریشن تھیٹر میں جب پیشنٹ کو لے کے جاتے ہیں تو ان کے جو 7 لوگ ہوتے ہیں ان کو لسٹ پکڑا دی جاتی ہے کہ آپ نے اتنے
چیزیں جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ میڈیسن لکھتے ہیں. اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ غریب لوگ جو ہے یہ کہاں سے کریں گے. ایک بندہ ہے وہ مزدوری کر رہا ہے تو وہ مزدوری والا بندہ 50,000 اور 60,000 کے آپریشن تھیٹر کے لیے سامان. اور میں نے کئی دفعہ یہ بات بھی کی ہے ہاسپٹل کی انتظامیہ سے کہ یہ آپ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی زیادہ تبدیلی آئی ہے تو یہ کون سی تبدیلی ہے؟ یہ مثبت تبدیلی ہے یا یہ منفی تبدیلی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ باقی اگر ہم بات کریں بجٹس کی بات کریں تو وہ تو لیپس ہوتے ہیں. میں خود اسمبلی میں رہی ہوں اور اسکول کی بات کریں ہم ہاسپٹلس کی بات کریں. آپ نے کوئی نیا اسکول نہیں دیکھا ہوگا. آپ نے کوئی ہاسپٹل جو ہے پختونخوا میں وہی جو پرانے ہیں اس پہ تختیاں چینج ہوتی ہے. میں ان سے کہتی تھی کہ آپ وہ ریڈ کو ہٹا کے آپ ضرور گرین اور وہ کر لیں لیکن امپرومنٹ کی ہم بات کرتے تو وہ بھی آپ نے نہیں کی. تو فیسلٹیز کی ہم کیا بات کریں گے, پھر اساتذہ کے ایشوز کی ہم کیا بات کریں گے. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہی کہ میرا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے. آپ کسی بھی پختونخوا کے عام لوگوں سے جا کے پوچھ لیں کہ یا آپ صوبائی اسمبلی کے سامنے کسی دن بھی گزرے تو آپ کو وہاں پہ بیٹھے لوگ نظر آئیں گے. وہ اگر پیرامیڈک سٹاف ہوگا, وہ ڈاکٹر ہوں گے, وہ لائر ہوں گے, وہ عام لوگ ہوں گے, وہ اسی وجہ سے پروٹیسٹ پہ ہے کہ ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے اور ان کی ایشو جو ہے وہ ویسے ہی ہے. تو ظاہری بات ہے ہم ایک ایسے صوبے میں رہتے ہیں جہاں پہ تجربے ہوتے ہیں اور تجربے بھی پھر ایسے لوگ لے کے آتے ہیں جو نہ عوامی لوگ ہوتے اور وہ کل کے کہتے ہیں, وہ کل کے کہتے ہیں کہ یہ خان صاحب کی وجہ سے. اب خان صاحب کو اگر کسی نے پہلے تو دیا نہیں ہے لیکن اگر بقول ان کے اگر خان صاحب کو ووٹ پڑا ہے تو پھر یہ حق نہیں بنتا پختونوں کا. کیا یہ پختونوں نے زیادتی کی ہے تو یہ ظلم کیوں پختونوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ پھر ایک اور جو بہت افسوسناک بات ہے کہ پختونوں کو تشدد پہ اکسانے کے لیے پنجاب کی لیڈرشپ تحریک انصاف کی ساری جو ہے وہ پختونخوا آ جاتی ہے اور یہاں سے پھر نوجوانوں کو تشدد پہ اکسا کے پھر اس طرح کے حالات خراب کرتے ہیں جو پچھلے دنوں ہوا. بیرونی مداخلت ظاہری بات ہے یا کارروائیاں جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے اور ہم تو ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہم تو مطلب صرف پالیسیز کی بات نہیں کرتے. وہی بات ہے کہ ریاست جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, حکومتیں کیا کر رہی ہے, فیڈرل حکومت کیا کر رہی ہے. صوبے میں تو حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے جب امن و امان کے حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں تو پھر ریاست کی رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت اپنے تمام جو ان کے ذاتی مفادات ہوتے ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے وہ حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کے ان چیزوں کو سیریس لیتے ہیں. لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہتی کہ کسی اور صوبے میں ہو, لیکن اگر اس طرح کے ایشوز پنجاب میں یا اور صوبوں میں آئیں گے تو پھر یہ سب مل کے بیٹھیں گے. لیکن یہ ایشو پختونخوا کا ہے, بلوچستان کا ہے اور پختونخوا بلوچستان میں پچھلے کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے کہ یہ دہشت گردی کے واقعات اور روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے مساجد جو ہے وہ سیف نہیں ہے. مسجد میں دھماکے ہوتے ہیں, سکولز میں دھماکے ہوتے ہیں, ہماری جو عام لوگ شہروں میں بازاروں میں جاتے وہاں پہ دھماکے ہوتے. لیکن ابھی تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ریاست کی پالیسی کیا ہے یا اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان پہ ابھی تک عمل کیوں نہیں ہو رہا جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے ایک فیصلہ کیا تاکہ اس کو امپلیمنٹ کروا سکے. تو جب تک ان چیزوں کو سیریس نہیں لیں گے, اور سیریس میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سیریس اس وجہ سے نہیں لے رہے کہ یہ پختونخوا کا اور بلوچستان کا مسئلہ ہے اور یہی وجہ ہے جو آپ نے پہلے بھی بات کی کہ احساس محرومی. تو یہی بات ہے, احساس محرومی اس وجہ سے بڑھتی ہے نوجوانوں میں جب آپ کے ایشوز کو سیریس نہیں لیتے اور جب گھر میں آپ کی لاشیں آتی ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے کا قصور کیا ہے, میرے بچے کا قصور کیا ہے, اور ان کو اس طریقے سے دہشت گردی میں دھماکوں میں لوگ شہید ہو کے آ جاتے تو پھر کیا کریں گے؟ عوام کے پاس آپشن کیا ہے؟ ہم مذمت کرتے ہیں, سیکیورٹی فورسز ہیں, عوام ہے, سارے پاکستانی ہیں, اس ملک کے باشندے ہیں, مسلمان ہیں, ہم سب کی دیکھیں ہم تو بار بار عوامی نیشنل پارٹی کا بہت کلیئر موقف ہے کہ ہمیں اپنی پالیسیز پہ غور کرنا ہوگا. اور اگر افغانستان کی طرف سے ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے کہ اگر کوئی بے گناہ لوگ مارے جاتے, تو اگر بے گناہ لوگ پاکستان میں مارے جاتے ہیں, افغانستان میں مارے جاتے, تو ہم سب کی مذمت بھی کرتے اور ہم بار بار یہ کرتے کہ یہ تمام چیزیں مذاکرات سے افغانستان کو اور پاکستان کو مل بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے, بجائے اس کے کہ ہم تیاریاں کرتے ہیں کہ ہم جنگیں کریں گے. میرے خیال میں اب ہم میں وہ بھی نہیں
نہیں رہی کہ ہم جنگیں کر سکتے. اب میرے خیال میں اتنی ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے باقی، کیونکہ برداشت بھی ہم لوگوں نے ہی پھر کرنا ہے، ہمارے صوبے کے لوگوں نے کرنا ہے. تو میرے خیال میں اس میں مذاکرات کے علاوہ نہ افغانستان کے پاس کوئی آپشن ہے، کیونکہ نہ افغانستان اتنا اب اس میں کچھ بھی نہیں رہا، تو وہ کیا اور جنگیں کریں گی، یا پاکستان کیا. تو یہی ایک حل ہے کہ مذاکرات کے ذریعے بیٹھ کے اگر وہ دوحہ میں بیٹھ کے ان کو بٹا سکتے ہیں اور مذاکرات کروا سکتے ہیں، تو پاکستان افغانستان کیوں نہیں کروا سکتے. بہت افسوسناک بات ہے، اور اتنی افسوسناک بات ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں پہ پابندی لگا کے، خواتین پہ اور بچیوں پہ پابندی لگا کے ان کی تعلیمی درسگاہ ہے، یہ اسلام میں کہاں پہ ہے، یہ پختون ولی میں کہاں پہ ہے، یہ آپ کے کس اس میں ہے کہ آپ بچیوں کو تعلیم سے روکتے ہیں. کیا یہ بچے جو ہے وہ آگے جا کے ان کی جو آگے نسل ہوگا تو وہ ایسے ہی ان پڑھ اور جاہل لوگ آئیں گے. تو یہ تو افغانستان کو خود اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ آپ کس، اور صرف افغانستان کی بات نہیں ہے، یہ تو جن لوگوں نے کرے، اس میں امریکہ کا بھی ہے اپنا ایک رول ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو لائے ہیں، اس میں پاکستان کا بھی ہے کہ تمام لوگ بیٹھ کے، اس میں ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں، میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ ان سب لوگوں کو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. آپ نے باچا خان کی بات کی، باچا خان نے تو اپنی پوری زندگی اسی سٹرگل میں گزاری، اور باچا خان نے تو ہمیشہ بات کرتے وقت، کیونکہ وہ تحریک عدم تشدد کا تھا، اور ہم ابھی بھی یہ سمجھتے کہ تشدد جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. تشدد میرے خیال میں کمزور لوگ کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کمزور ہوتے تو وہ تشدد پہ اتر آتے، جو مضبوط لوگ ہوتے وہ عدم تشدد کے ذریعے مسائل بھی حل کرتے ہیں. باچا خان نے ہمیشہ عدم تشدد کے ذریعے، آپ دیکھیے ان کی تاریخ دیکھیں، 100 سالہ تحریک میں انہوں نے ہمیشہ پختون قوم کو یہی درس دیا ہے کہ آپ اپنے وسائل کی بات کریں، اپنے بچوں کی تعلیم کی بات کریں. ساتھ میں پاکستان میں ظاہری بات ہے، پاکستان کی جب بات ہوئی تو اس میں سب سے زیادہ رول جو تھا وہ ہمارے پختونوں کا تھا، اور وہی جس کو ہم ہیروز کہتے تھے وہ ہیرو تھے. پھر ولی خان، آپ کو دیکھیں 1973 کنسٹیٹیوشن کا سب سے زیادہ اگر رول ہم دیکھیں تو ولی خان بابا کا تھا. پھر اوور آل عوامی نیشنل پارٹی کا ہم دیکھیں کہ پاکستان میں جب بھی مشکل وقت آیا ہے تو ہم نے ہر اس مشکل وقت میں ساتھ دیے. ظاہری بات ہے ہم سب ایک اسی ملک کے رہنے والے ہیں، اور ہم نے ولی خان نے اور اسفندیار خان نے، ہم نے تو ہمیشہ ایک تاریخی کامیابی جو کی ہے وہ 18 امینڈمنٹ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 18 امینڈمنٹ کو امپلیمنٹ کیا جائے تو بہت سے مسئلے پاکستان کے حل ہو جائیں گے. کیونکہ اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈیوالو ہوں گے اور آپ اختیارات کو نچلی سطح تک لے کے جائیں گے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ گراس روٹ تک اختیارات کی منتقلی جو ہے یہ ایک تاریخی کامیابی ہوگی 18 امینڈمنٹ کی شکل میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو، اور ساتھ میں وہ تمام ہیروز جو کہ واقعی میں ہیروز تھے، وہ باچا خان تھے، وہ تمام جو ہیروز تھے ان کو اون کیا جائے. ظاہری بات ہے کہ اگر پاکستان بننے میں تمام لوگوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی، لیکن پختونوں کا جو کردار تھا، پختونوں کا جو رول تھا، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے.